بخاری صاحب، ایک طرف تو سچویشن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے، دوسری سائڈ پر سچویشن یہ ہے کہ ایک طرف بانی اپنی ٹویٹ میں کہہ رہے ہیں کہ روڈ شو کرو، روڈ موومنٹ لانچ کرو، اور دوسری طرف محمود خان اچکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس اور جو بیرسٹر گوہر اور باقی پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات کی دعوت دے رہی تھی حکومت کو. اب کیا یہ سیاسی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اور دیگر اپوزیشن کی اتحادی جماعتیں یہ مل کر -1 کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس آفر کو قبول کر لیں گے پرائم منسٹر کی؟ اہم سوال ہے آپ کا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا کمپلیمنٹ کر لینے دیں مجھے پرائم منسٹر کو. ایک تو یہ کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی ادھر سے نئے احتجاج کی کال آتی ہے ادھر سے آفر آ جاتی ہے مذاکرات کی. ایک عجیب و غریب وہ چل رہا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اٹس اے گڈ تھنگ. اے پولیٹیکل گورنمنٹ مسٹ انیشیٹ ڈائیلاگ ود دا اپوزیشن. یہ ایک آئینی تقاضا بھی ہے اور جمہوری کلچر کا تقاضا بھی ہے کہ گورنمنٹ شوڈ نیور کلوز ڈورز فار نیگوسیشنز. یہ تو دیکھیں. لیکن جس بات پہ مجھے بہت زیادہ حیرت ہے وہ یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کیا چیز ہے. جی بخاری صاحب، پی ٹی آئی کی طرف آنے سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں تاکہ دونوں سائڈز کا موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے. سنائیے جناب، سنائیے. پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی. اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے. لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی. جو جائز معاملات ہیں اس کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے، جس کے لیے میں نے پہلے بھی دعوت دی اور اب بھی میں اس کو ریٹویٹ کر رہا ہوں. جی بخاری صاحب دیکھیے، اس میں نا یہ لولی پاپ کی آفر بھی ہے اور اس میں ساتھ ہی چپیڑ بھی دکھائی جا رہی ہے. یعنی ایک تو پوائنٹ سکورنگ ہے نا کہ ہم دیکھیں جی حکومت تو کہہ رہی ہے مذاکرات کرنے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بہیو یور سیلف. If you will come with your eyes down, with your heads down, you are welcome. But if you will come on the road, then thank you very much, good knowing you. We don't want to know you either. یہ ہے پرائم منسٹر کی آفر کی بیسٹ انٹرپریٹیشن that I can do. جی بخاری صاحب، جب بھی بانی جیل سے کوئی اس طرح کے ٹویٹ کرتے ہیں، وہ مزاحمت کی بات کرتے ہیں، روڈ موومنٹ کی بات کرتے ہیں، پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں، تب حکومت اس طرح کے جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دے دیتی ہے. کیا اپنی فیس سیونگ کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسی پارٹی جو جس کا لیڈر اپنے بیان پر صبح دوپہر شام میں 3 دفعہ پوزیشن تبدیل کرے، اس کے بارے میں اور حکومت کیا کرے؟ یہ مذاکرات جو کھیل رہی ہے نا پی ٹی آئی. آپ کو میں بتا دوں کہ جو یو ٹرن کا کلچر انٹروڈیوس کرایا تھا بانی نے، وہ اب پارٹی کے ہر شخص کی زبان کی وجہ سے ادا ہو رہا ہے. میں اس کو مثالیں دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ تھرو آؤٹ بانی چلا کے کہتے رہے کہ میں ان چوروں، ان ڈاکوؤں سے مذاکرات نہیں کروں گا. ایک لائن. دوسری لائن یہ آئی کہ جی 2024 کا الیکشن جو ہے یہ سارا دھاندلی شدہ ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، ان سے تو بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ مجھے بتائیں کس کے بیان تھے یہ؟ جی اچھا. پھر ابھی آپ نے دیکھا 1 ہفتہ پہلے تک وہ چلا رہے تھے ہم 3 سال سے انتظار کر رہے ہیں حکومت ہم سے مذاکرات کرے، کوئی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور اب جو لیڈرشپ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی اس کے حوالے سے میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. بیرسٹر گوہر کہنے کو چیئرمین ہوتے ہیں پارٹی کے، وہ کیا درفندنیاں چھوڑ رہے ہیں ذرا دیکھیے. اچکزئی کے پاس اگر مینڈیٹ ہے تو مذاکرات کر لیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو اسائن کیا ہے دونوں کو. وہ کہہ رہے ہیں اگر ہے نا کوئی مینڈیٹ تو کر لو بھائی گفتگو، آگے چلیے. اگر مذاکرات نہیں کرنے ہیں ابھی ہونا میں اختیار ہے. جی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بانی نے علیمہ کو کہہ دیا. یہ ابھی ختم نہیں ہوا. اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ کسی کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں تو ایسا مطلب ہے کوئی میسج آ گیا لے لیجیے. او یار یہ پارٹی ہے، یہ پارٹی کا چیئرمین ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے خدا کے لیے یہ منافقت بند کریں. پارٹی کی ساکھ پہنچ رہا ہے کہ کل رات تک چلا کے کہہ رہے تھے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آج نیا میسج دے رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ تیار نہیں ہے. پتہ نہیں کس سائڈ آف دا بیڈ بانی آج اٹھے ہوں گے، کل پھر مذاکرات کی رٹ لگا دیں گے. کوئی بعید نہیں ہے ان سے. ایک بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ بہت ضروری ہے کرنی. میرے پاس جو تحریری طور پر موجود ہے اس کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہی مذاکرات کرے. یار خدا کے واسطے یہ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، یعنی میں آپ کو انٹرپریٹیشن بتانے لگوں اس کو،
کہ بانی کے پاس مذاکرات کے نتیجے میں جو معاہدہ ہو اس سے فرار کا راستہ محفوظ رہے. جی یو ٹرن ایز آلویز. میں نے بتایا نا آپ کو پارلیمنٹ کے تحت جو مذاکرات ہوئے تھے, مسودہ تیار ہو گیا تھا, وہ دکھانے کے لیے گئے تھے, جو ان کے ساتھ ہوئی وہ تو میں نے بیان کر چکا ہوں, لیکن انہوں نے پچھلے ڈور کھینچ لی, لو مذاکرات یاد ہے نا آپ کو. اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب. اب آ جائیے جناب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات نفرت کی طرف جا رہے ہیں, کب تک ایسا چلے گا؟ وہ بھائی ایک ہی تو چیز کامیابی سے آپ نے کی ہے پاکستان کے معاشرے میں, نفرت تو جو پنپی ہے آپ کے دور سے لے کے اور اب تک, اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں, کوئی پیرلل نہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ آپس میں سوسائٹی میں اتنی شدید نفرت ہو ایک دوسرے کے خلاف. بخاری صاحب ابھی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تو بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پہلے تو حکومتی وزراء بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بات چیت کا راستہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. اب تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم محمود خان اچکزئی اور دیگر اتحادی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں دے فیلٹ بٹریڈ کہ بانی نے پہلے, آپ اس کو اور طرح سے کہیں, جی بانی پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کے بعد ایک دفعہ پھر اچکزئی اور مولانا ناصر عباس کو ماموں بنا دیے. ہاں بخاری صاحب, تو اس کے بعد کیا اب یہ سارے اتحادی مل کر اور خود پی ٹی آئی کی سینٹرل لیڈرشپ -1 پر اگری ہو جائے گی؟ اب تو ان کے پاس جواز ہے. دیکھیے پارٹی کبھی نہیں کرے گی, اس لیے کہ جتنے جگادری ہیں پارٹی کے, ان کی ٹوٹل اوقات جو ہے بانی کا نام ہے. ان کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, ان میں سے کوئی سیاستدان نہیں ہے, ان میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی بات پہ اڑ جائے. جو اڑ سکتے تھے وہ یا پارٹی چھوڑ گئے ہیں یا ان کوٹ کو لکھپت نکال دیا گیا ہے, اور یا کوٹ لکھپت پہ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. ٹھیک بات ہو گئی. اچھا جی آگے چلتے ہیں, رک جائیں ابھی. عمران خان نے بیان دیا ہے کہ جو مذاکرات کرے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اہل مقام وہ خدا کے واسطے, ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہن سیاسی نہیں ہے, اور اتنا بڑا سیاسی بیان انہوں نے ملاقات کے بعد پیش کر دیا. یہ کیا ہے, میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے. آگے دیکھیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں, چوری شدہ مینڈیٹ کے ڈرپوک لوگ فوری مذاکرات پہ آ جاتے ہیں. وہی جو بات آپ پہلے سے کہہ رہے تھے, یہ بات اب میں نہیں مانتا. پہلے میں مان سکتا تھا, میں اس کو انڈورس بھی کر دیتا, لیکن جو کچھ 9 مئی کو ہوا, 9 مئی کے بعد 24 اور 26 نومبر کے درمیان ہوا, اس کے بعد 2 درجن سے زیادہ احتجاج کی کالیں ناکام ہوئی ہیں. ایگزیکٹلی. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں. کیا 25 کے قریب جو پی ٹی آئی کی ڈسٹرکٹ لیول کی لیڈرشپ ہے, اس کو شو کاز نوٹسز نہیں جاری ہوئے کہ آپ بندے لانے میں ناکام رہے ہیں؟ کیا یہ کنفیشن نہیں ہے کہ ہمارے جلسے کامیاب نہیں ہوئے؟ تو اب یہ پی ٹی آئی کی روڈ پاور سے ڈر کر حکومت مذاکرات کی دعوت نہیں دے رہی, بلکہ گڈ کوپ بننے کے لیے اور فیس سیونگ کے لیے Absolutely, this is just point scoring. This is to maintain a facade کہ دیکھیں جی ہم تو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, یعنی میں یہ اتفاق نہیں ہے. اور یہ ثابت ہو رہا ہے نا, کوئی کہہ رہا ہے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے نہیں کرنے, کوئی کہہ رہا ہے تہاڈی مرضی ہے تو تسی کر لو, کوئی کہہ رہا ہے کیا ایک کھچڑی ہے یار. خدا کے واسطے مجھ سے تو نوٹ لینے مشکل ہو گئے تھے اس کے اوپر کہ میں کس کی بات کو سمجھوں کہ وہ ویلڈ ہے. آگے چلتے ہیں جناب. بخاری صاحب, جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے صرف مذاکرات کی بات کر رہی ہے, تو اٹ مینس کہ دونوں سائیڈ ہی مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے اور سیاسی راستہ نہیں نکالنا چاہتے. دیکھیے ایک تو آفر کیا جا رہا ہے, حکومت کے تو پوائنٹس بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ہاں جی, وہ جو مذاکرات کرنے کے لیے جن کو اختیار دیتے ہیں وہ اختیار ماننے کے لیے خود پارٹی تیار نہیں ہے. جو مذاکرات کی کوششیں ہوئی کسی حد تک آگے بڑھی, وہ بانی صاحب نے سبٹیج کر دی. تو ایک عجیب و غریب قسم کی بات ہے. اور ایک اور بڑی مزیدار ہے, بانی نے کہا ہے, یہ علیمہ خان صاحبہ بتا رہی ہیں جو غیر سیاسی ہیں, کہ ان سے کیا بات کریں, یہ تو ملازمت کر رہے ہیں. یعنی وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو فوج کے ملازم ہیں. ویری گڈ. جن کی ملازمت کرنے کا آپ الزام لگا رہے ہیں, انہوں نے 4 مرتبہ آپ کو پوائنٹ بلینک کہا ہے we are not interested to talk to you. جتنا ڈی گریڈنگ جملہ DGISPR نے کہا تھا, اگر وہ مجھے اس کے باوجود بھی کہیں کہ مجھے آفر کریں, میں کبھی بات نہیں کروں گا ان سے. اس نے کہا تھا کہ اگر بانی صاحب تسی ہن سانو دوبارہ خط لکھیا, اسی پہلی گل تو یہ کہ انہوں ریسیو نہیں کرنا, اور دوسری گل یہ ہے کہ اسی انہوں ردی ٹوکری چھٹیں گا. دس از جسٹ ڈی گریڈنگ, دس از انسلٹ. اس کے باوجود بھی آپ نے رو لگائی ہے ان سے. کیوں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ جنہوں نے مجھے اقتدار کی سیڑھیاں چڑھائی, جنہوں نے مجھے اقتدار سے ہٹایا, وہی مجھے دوبارہ اقتدار کی سیڑھی پہ چڑھائیں گے. لیکن بخاری صاحب وہ تو ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں, تو بانی کس پر ریلائی کر رہے ہیں؟ اللہ پہ اور اپنی امید پہ.
اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی مصروف ہے, پوری دنیا چلانی ہوتی ہے انہوں نے, جی. وہ صرف اڈیالہ کے 804 کے اوپر تو فوکس نہیں کر سکتے نا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, آگے چلتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ بانی نے سہیل افریدی کو کہہ دیا تیاری پکڑو سڑکوں پہ نکلیں. ٹھیک ہے, سڑکوں پہ نکلنے سے یہ ایشو حل ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کی سٹریٹ پاور کم ہو رہی ہے. یہ میرا جعلی دعویٰ نہیں ہے, یہ حقائق ہیں سڑک کے اوپر جو دنیا دیکھ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس سے تو یہ نہیں ہونا. دوسری ان کی توقع تھی کہ عدلیہ سے ہمیں اسی طرح کی سہولت کاری ملے گی جس طرح پہلے ملتی تھی, جو افتخاری, ثاقبی, کھوسوی, گلزاری اور بندیالی عدلیہ تھی, جس میں مجرم کو کہا جاتا تھا گڈ ٹو سی یو. اب یہ نہیں ہے. عدالتوں سے سہولت کاری نہیں مل رہی, اسٹیبلشمنٹ سے سرپرستی نہیں مل رہی, تو جائیں تو کہاں جائیں گے؟ بالکل بخاری صاحب, لیکن یہی میرا سوال ہے کہ پھر راستہ نکلے گا کس طرح سے؟ بانی کس سے امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ حکومت بھی آپ بتا رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں, صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایسی بات نہیں کر رہی ہے. اپوزیشن ہیز ٹو بی فرم ان اٹس ڈیسیژنز. لیکن بخاری صاحب, اپوزیشن کے پاس صرف بانی ہے اپوزیشن, باقی کسی کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کوئی فیصلہ کرنے کا. بالکل, یہ بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن یہ بات بانی کو ہی نہیں سمجھ آ رہی, نہ اس کی پارٹی کو سمجھ آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیں بانی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ بانی صاحب نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا رہے ہیں دوسری پارٹی کا بندہ جس کے پاس ایک سیٹ ہے. سینٹ میں ایسے بندے کو بنا رہے ہیں جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی دو پارٹیوں ٹانگے کی سواریوں کا لیڈر ہے. جب یہ ایٹیچیوڈ ہوگا مذاکرات کے لیے, آپ پھر ان دو کو نومینیٹ کر رہے ہیں, آپ کی پارٹی میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے, تو آپ کیا پارٹی ہیں؟ اور بخاری صاحب, شاید حکومت کو بھی یہ نہیں پتا کہ مذاکرات کرنے کس کے ساتھ ہیں. کیا محمود خان اچکزئی کے ساتھ کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر کے ساتھ کر رہے ہیں, علیمہ خان کے ساتھ کر رہے ہیں, کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں؟ دیکھیے, حکومت تو جو بھی پی ٹی آئی کی طرف سے آئے گا اس کے ساتھ بات چیت کرنے پہ مجبور ہے. کامیاب ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے. حکومت خود نہ چاہتی ہو کامیاب ہو, لیکن مذاکرات انہیں سے کرے گی جن کو بانی نومینیٹ کریں گے. ٹھیک ہے. بخاری صاحب, بانی نے پہلے تو روڈ موومنٹ کا کہا, اب جب وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے, انہوں نے کھلم کھلا اس بات کی پیشکش کر دی ہے, دعوت دے دی ہے, کیا پی ٹی آئی اب اس کو قبول کرے گی؟ اب تو ان کے پاس چانس ہے کہ وہ جواز ہے ان کے پاس. اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. اس حکومت کی پرائم منسٹر لیول پر آفر کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ جی 8 فروری کو آپ جو ہے مظاہروں کے لیے تیار ہو جائیں پورے ملک میں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس دھمکی کے اوپر کون مذاکرات کرے گا ان سے؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سہیل افریدی صاحب جو ہیں, ان کو رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ اس کمپین میں دوبارہ جان ڈالیں گے جو جان تھی علی امین گنڈاپور کے ہوتے ہوئے یا اس سے پہلے شیر افضل مروت کے ہوتے ہوئے. وہ وقت تو گئے بیت. ان دونوں کو آپ نے کک ماری ہے فٹ بال کی طرح پارٹی سے نکال دیا, ایک پاسے کر دیا, ایک فوٹے لائن لگ گیا, دوسرے پارٹی سے نکال دیا ہے. بالکل. آپ ایک لمحہ اور دیں مجھے بھی. جی بالکل بالکل. ایک ہمارے انتہائی قابل احترام جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کی بھی اب آج کل کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے, کچھ کافی سلو ہو گئے ہیں بخاری صاحب. دیکھیے, اگر یہ جے یو آئی کا موقف ہے کہ 2018 اور 2024 کے الیکشن آئینی تھے, عام انتخابات دوبارہ غیر آئینی تھے, عام انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا سے کہ مولانا آپ پھر ان اسمبلیوں میں بیٹھے کیوں تھے؟ جی, آپ نے اسی جعلی مینڈیٹ کے تحت بننے والی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیوں کیے؟ بالکل. آپ نے اسی کے تحت بننے والی حکومت کے ساتھ مل کے 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ کیوں دی ہے؟ یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, کسی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کس وقت کون سی کروٹ بدلے گا. جی بالکل بالکل بخاری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. کھچڑی سی پکی ہوئی ہے سیاسی منظر نامے پر.